مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أشجع الأشجعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قصبہ گجرات قرآن محل شریف ضلع مظفر گڑھ دا سالانہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حسن اتفاق نال ساڈے اس جلسے دے دائی برخوردار محمد عمران صاحب چشتی دے برادر اصغر مولانا
محمد سلیمان صاحب جو کہ حضرت صغیر تے آستانہ شریف علی پور شریف کے اندر زیور تعلیم نال آراستہ ہو رہے ہیں، انہاں دی شادی خانہ آبادی تو عید میلاد النبی اور شادی خانہ آبادی دا حسن اتفاق مبارک ہوئے۔ انہاں دوستاں دی دین نال محبت دیکھ کے رشک ہوتا ہے کہ کنا لکھاں روپے یہ جلسے اور دین دو تلا رہنے اپنے گھر نو اس حال چ رکھا ہوا۔ میں سوچ رہا سا بھی یہ خرچہ ادھر کر دیں تو انہوں کا گھر کتے پہنچ جانا سی، لیکن خدا پاک دی دین ہے جی، عشق نہ پوچھے راہ، جڑے پاسے رخ کر دینا ہے بس۔ اللہ پاک انہاں نوں نظر بد تو بچاوے۔ اس موقع دے اوتے ناچیز دا موضوع ہے امت کے سب سے بڑے بہادر صدیق اکبر، جنہ فتنہ دا اساں تعاقب کر رہے ہیں، بحمد اللہ تعالی کافی حد تک کامیابی ہو گئی۔ دو فتنے صرف ہوں رہ گئے ہیں، تین ایک فتنے دا پیچھا اج کرنا ہے، ایک دا پیچھا کل لاہور کرنا ہے، اور ایک دا پیچھا 11 اور 12 ربیع الاول دی درمیانی شب نو کرنا۔ بس پھر سمجھو اساں اپنے مقصد کے اندر پورے کامیاب ہو جاؤں۔ عام لوگاں ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر حضور دی امت چ ہے ہی نہیں۔ اور اے اثر چھیتی نال بندے قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہر دنگل ہر میدان یا علی مدد یا علی مدد پہلوان لوگ جو کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں دا مطلب ہے مولا علی دے نال دا بہادر کوئی نہیں، حضور دی امت ہے۔ حقیقت یہ نہیں، حق یہ نہیں، مولا علی ضرور بہادر نے اور بہت بڑے بہادر نے،
لیکن صدیق اکبر دے نال دا بہادر حضور دی امت وچ ممکن ہی نہیں. تو یہ موضوع اتنے لگنا. کل جمعہ شریف پہلا پڑھاواں گا فرید آباد مانگا منڈی لاہور. وہ موضوع ہونا ہے تفردات مولا علی. اس دے اندر کی سمجھانا یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جی حضور دی امت وچ مولا علی دے نال جنہ کسے دا علم کوئی نہیں. او دے وچ اساں یہ ثابت کرنا ہے کہ صدیق اکبر تے عمر دے نال دا علم حضور دی امت وچ کوئی نہیں. تیسرا جڑا درمیانی شابے چ ہونا ہے کسے جماعت نے نعرہ ماریا سی حضرت سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بے گناہ بے خطا معاویہ تو او دے سارے مگر پے گئے. اگوں انہاں کول بھی اتنا علم نہیں سی بیچاریاں کول تے نہ خلوص سی نہ کوئی انہاں نوں نسنا ہی پیا. انشاءاللہ العزیز درمیانی شب 11-12 ربیع الاول تھی ناچیز بیان کرے گا. اگر دنیا نو نسنا نہ پوے میں نہ کٹا. زندہ یہ تھانوں بھی فی الحال گلاں عجیب لگن گیا کیوں زندگی بھر تو ساڈے کن انہاں گلاں سنن تو محروم نے. لیکن اللہ پاک دے فضل و کرم نال اتنا مواد ہے میرے کول یہ تساں سن کے اش اش کرنا ہے. کجا جہالتاں ممبر تے سٹنیاں کجا علم سٹنا کچھ برابر گل. میرے دوستو کی موضوع ہون دا امت کے سب سے بڑے بہادر صدیق اکبر. قرآن حکیم فرقان مجید دی سورت توبہ دے وچوں آیت تلاوت کی تھی. اس دے کلام بعد انشاءاللہ کراں گا. سب تو پہلی شے جڑی دسن والی وہ ہے کہ بہادری کی حقیقت کیا ہے. بہادری کنوں کہیں عام لوگ بیچارے سمجھتے ہیں. اچھا بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت صغیر، حضرت صغیر بہادری کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیفیات نفسانیہ میں سے ایک کیفیت ہے. کی مطلب؟ بہادری روح دا ایک دل دا روح دا ایک حال مضبوط کس طرح کیڑا کہ جس نال جتنے خوف تو خوف ناک، خوف ناک تو خوف ناک حال ہووے، ماحول ہووے، اس وقت اس دل تیرے دل دے اندر جیڑی وہ حالت پئی وہ بندے نو مضبوط اور قائم رکھے تے بندہ ڈولے نہ، پاویں دنیا مقابلے چ آ جاوے، اینو بہادری. علماء ہمارے فرماتے ہیں وہ الثبات فی القلوب، دل میں مضبوطی، ایسا مضبوط حال دل وچ ہوئے، خوفناک تو خوفناک، خطرناک تو خطرناک ماحول حال پیدا ہوئے سامنے، بندہ ڈولے نہ، ذرا جنہ فرق نہ آوے، اینو کہندے نے بات. سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی بہادر نہیں ہوا. بندے صرف 2-3 مارے نے کافر، لیکن انہوں نے نال دا کوئی بہادر نہیں ہویا. کیوں؟ اللہ دے محبوب نے جتنا کائنات آپ دے سامنے خطرناک خوفناک حالات بنن، اللہ دے محبوب دے دل شریف ذرا فرق نہیں. صحابہ فرماندے نے عجیب گل ہے کہ میدان جس وقت بھی سانو پریشانی ہوئی ہے نا تے کوئی سہارا لینا پیا ہے، بھج کے سہارا لینا پیا ہے، تے سانو حضور دی ذات دا ہی سہارا لینا پیندا سی. حضور قائم ہوندے سن. کمال بہادری ہے. جنگاں لڑیاں جاندیاں گھوڑیاں تے، نہ اٹھاں تے، نہ کھوتیاں تے، نہ خچراں تے. پھرتیلا جانور جڑا ہے وہ ہے گھوڑا. گھوڑے تے جنگ لڑی دی ہے تاکہ اگلا حملہ کرے تے بچانا تے او دے تے کرنا ہے. تیزیاں پھرتیاں اوتھے جس جانور چاہیدیاں نو گھوڑا ہے. لیکن اللہ دے محبوب دی بہادری دا عالم ویکھو، حضور نے ایک دن گھوڑے دے اوتے جنگ نہیں لڑی، ہمیشہ خچر تے بیٹھ کے جنگ لڑی. سمجھتے پے ہو؟ حضور تو بعد تاں کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور دے دورے چ حضور تو بعد دی گل ہو رہی ہے. حضور تو پہلا تو باقی انبیاء علیہ السلام نے. تو حضور پاک دے دور شریف دے اندر حضور تو بعد جس بندے دے نال دا کوئی بہادر نہیں سی وہ صدیق اکبر سی. کیوں؟ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر موجود سن یا تشریف لے گئے. دونوں دوران جتنا بھی خطرناک حالات بنے رسول پاک واسطے، رسول دی امت واسطے، اسلام واسطے، قسم اس ذات دی کر کے کہنا کچھ
بہت ہی بےغیرت بندہ ہوئے جڑا اس حقیقت نو چھپاوے. تاریخ گواہ ہے، احادیث گواہ نہیں کہ ان حالات خوفناک ترین حالات جڑے بنے نے اسلام تے بنے نے رسول اکرم تے بنے نے امت تے جیڑا قائم رہا نہ تے ڈولیا نہیں اور صرف صدیق اکبر. نہ سعادت عمر نو نصیب ہوئیے، نہ عثمان پاک نو نصیب ہوئیے، نہ مولا علی نو نصیب ہوئیے. یہ کسی کو اتنی جرت ہی نہیں سی کہ انہاں حالات وچ کھلون جنہاں حالات دے اندر صدیق اکبر کھلوتے ہیں. ساڈے اماماں بزرگاں صحابہ پاکاں نے یہ گل پکی کیتی ہے. انہاں فرمایا ہے اللہ پاک نے صدیق اکبر نو ایسے ایسے مقام تے کھلاریا جتھے نبی کھلوندے نے. مقام کہہ رہے ہیں، مقام کہہ رہے ہیں یعنی جنہ مقامات دے اوتے نبی قائم رہندے نے نا، یا حق بنتا ہے کہ اس مقام دے اوتے نبی ہی قائم رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک ایسے مقامات دے اوتے اللہ پاک نے صدیق اکبر تو کم لیا ہے. وہ بولو مجبور ہو کے گل کرنی پہنی کہ اگر اس حقیقت نو لوکاں دے سامنے ظاہر نہ کریے تو مولا علی پاک سرکار نو جس طرح لوگ مانتے ہیں ایویں مننا شروع کر دئیے تو او دا صاف مطلب پھر یہ نکلتا ہے نہ بچتا ہے کوئی صحابی تے نہ بچتا ہے کوئی اہل بیت چوں، کیونکہ انہاں ساریاں نے صدیق اکبر نو اگے رکھیا ہے، مجبور ہو کے رکھیا ہے. وہ آندے نے کی کریے، اے بندہ نہ ہوندا تے کھ نہ بچدا، تے پھر انہاں نو غلط کہنا پیندا. اج کل جس طرح گمراہی پھیل گئی کہ تواڈے سنی نام مراد بدل گئے نے، یہ وہی نحوست ہے. میرے مولا علی تو صحیح سنداں نال ثابت ہے. حضور نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، یہ دونوں دیا کتابیں شیعہ سنی دونوں کتابیں موجود ہیں. روضۃ المتقین تو اتنے چلے جو شیعہ دے کول، ساڈے کول تے خیر کہ مولا علی نے فرمایا میری وجہ نال دو بندے جہنم جان گے. ایک او محب مفرط جیڑا میرے نال محبت کرتا ہے حد تو زیادہ، جنی ہونی چاہیے اس تو بھی گاں لنگ جاندہ ہے. جی میں عیسائیاں محبت کیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام نال، حدوں ود گئے خدا سے بنایا. فرمایا یہ محبت کرنے والا جہنم جائے گا. یہ مطلب ہے مولا علی نو انہاں دے مرتبے تے رکھنا یہ پاک علی دی محبت واسطے تے پھر جنت جان واسطے ضروری، نہیں تے بعض اوقات پیار بھی جہنم لے جاتا ہے. سمجھ نہیں لگی. تے دوسرا فرمایا مبغض مفرط یا مفرط، حد بغض رکھنا. ویسے مفرط کہ بغض میرے نال رکھنا انج کہ جو میرے اللہ پاک نے مقام دیتا ہے اس تو بھی تھلے سٹے. یہ بھی جہنم جڑا اتاں بداوے وہ بھی جہنم. ساڈے داتا علی حجویری لکھ دین کتاب اپنی، فرمایا سنی مذہب دا کمال ای ہوئے جو یہ ہمیشہ درمیان وچ رہندے. افراط اور تفریط، حدوں اتاں نکل جانا حدوں ہیٹھاں رہ جانا، فرمایا اس مذہب وچ کوئی نہیں. توجہ سنو،
اللہ اکبر. ہوں میں خوفناک مقامات اور حالات اس زمانہ شریف دے دساگا جنہاں وچ صدیق اکبر قائم رہے اور مولا علی پاک نو ایک کہنا پیا کہ اگر صدیق تینوں کچھ ہو گیا نا تو قیامت تک اسلام نہیں رہن لگا. یعنی مولا علی یہ کہن تے منن تے مجبور ہو گئے کہ اگر صدیق نہ ہون تے نہ عمر دا کھ رہنا ہے، نہ عثمان دا، نہ علی دا، ہر شے ختم، اسلام ہی لگا جانا ہے. اتوں آپ اندازہ لگا لے. حوالہ کتنے دا اگے چل کے سناواں گا کیونکہ وہ مقامات دسنے اوکھے تو اوکھے جس اوکھے مقام دے اوتے صدیق قائم رہے. پہلا مقام اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دا اعلان فرمانا ہے اور صدیق اکبر دا تصدیق کر پھر ہر جگہ دے اوتے پاک رسول دے اگے کھلو جانا ہے بھی دشمنا جو کرنا ہے میرے نال کر لین، میرے رسول نال نہ کرن. یہ دی تصدیق بخاری، مسلم، صحاح ستہ سب وچ موجود ہے کہ اللہ دے پاک محبوب نے تھوڑا جا سنیا صحابہ تو صدیق اکبر دے خلاف کوئی گل پہ کردے سن. حضور نے فرمایا واہ وہ تسا میرے یار دے خلاف بولتے. قسم ذات دی کر کے کہنا جے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دے پاک محبوب دی زبان نے اگر اپنا یار آکھیا ہے نا وہ صرف صدیق اکبر. حضور نے فرمایا وہ میرے یار دے خلاف گلا کر تو تانوں پتہ نہیں میں جس لے آکھیا سی میں محمد اللہ دا رسول ہاں تساں مینوں آکھیا سی کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے، غلط کہنا ہے. یہ میرا یار کہندا سی صدقتا تو سچا ہے. وہ بول دے پے سمجھ رہے ہو گل بے وقوفو. یہ نام مراد جڑے تیڈے آنگوں ممبرے دے ٹپ دے پہ نہیں اوترے تیڈے دے مگر نہ چلو. یہ نام مراد جاہل کٹن سور صرف پیسے کماون دے. یہ بھڑوی دے بھانڈ میراسی ہیں انہاں کول کیسے کوئی نہیں. میں کو 40 سال تھیون والا اللہ دے فضل و کرم نال ہی میدان وچ کہیں دی جرت نہیں تھی سامنے آندے تے سر جھکا دینا. انشاءاللہ مالک انہاں دا ایویں سر بھنی رکھی. سمجھتے پیو دسو بالن مولا علی اس ویلے بالن وہ خود نبی سی دا آسرا لبدے نے. سونا نبی اللہ اکبر دعوی جو فرمیندے گال سمجھائے. کئی لوگ آدن جو مولا علی پہلے مسلمان ہیں من گیتا بھائی پہلے مسلمان ہیں لیکن یہ دسو جو ایمان کہندا کم ہے سمجھ نہیں بھی آئی. وہ بالن 7 سال یا 8 سال یا 9 سال 10 سال تک دیا میری روایت آندی. یہ بالن ایمان گھن لیکن ہنے دا ایمان شریف اسلام اور مسلمانے دے واسطے رسول دی ذات واسطے او کم دیوان والا کم دین والا اوکھے ویلے کم آن والا نہیں بنیا. جدا ایمان اوکھے ویلے رسول دے نال امدادی بنیا ہے وہ صدیق اکبر دا ایمان.
جان دے پتلے دبلے ہن صدیق سی، پر کیا بات ہے انہاں دی بہادری دی بھئی تسا عام لوگ آکھ دیو وہ میاں آ کے جسم نہیں لڑدے دل گردے لڑدن ایویں بس جو دل گردہ صدیق وچ خدا رکھے او کہیں تے رکھے تھوڑے منہ دی گل سمجھ نہیں لگی؟ پہلا مقام دسو ساری کائنات کے اندر ایک اللہ کا رسول دعوی کرتا ہے ایک ایسا کہ ساری دنیا اس دعوے کی زد چاہتی، دنیا مخالف بنتی، لیکن جیڑا بندہ اس دعوے کی تصدیق واسطے میدان کھلو کے پھر ہر جگہ تے اس دعوے کی حفاظت واسطے پہرا دینا پھردا ہے، وہ صدیق اکبر ہے کہ ہوں دسو اس دے نال دا خوفناک حالات قائم رہنے والا پاک محمد دے نال دوسرا کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، شیر اسلام، استاذ العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ یہ پہلا دن اسلام دے اوتے مشکلات پریشانیاں دا پہلا دن، یہ نیکی صدیق اکبر دی اتنا عظیم ہے کہ تاریخ دمشق الکبیر دے اندر لکھیا ہے صحیح سند نال مولا علی نے فرمایا وہ ابو بکر عمر تو جڑا میں کو بدھے سی میں ان کو کوڑے مرے سا، پوچھا گیا وہ سونا تے بلا تواڈی شان کیا ہے؟ فرمایا انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ یہ ہوں نیکی والی اشارہ حاضر جیڑی پہلی نمہار صدیق کو ملی ہے۔ تو دیکھتے سی جو امت کو چپ کراون دا حضور نے کیا طریقہ اختیار کیتے، جو صدیق اکبر سین دے خلاف جو گاہل کرن پن حضور فرمایا وہ میرے یار دے خلاف پہ بولے دو، سارے تے آدھے آدھے تو کوڑے ایہو آدھا ہے سچا ہے بلا ہوں دے خلاف کھڑے بولے دو، بول بھائی مرے بول بول بول، موٹی بھنگ پی دے بولنا بیا ہے، پیسے دے لالچ چ بولنا بیا ہے، اپنے دین ایمان کو دل چ وسا کے بولنا بیا ہے۔ اللہ ہوں تھن پتہ ہے اسلام دا مارکا پہلی جنگ وہ بدر ہے، ایویں یہ دوسرا مقام دسن لگا، پہلا ہو گیا پورا۔ جنگ بدر مولا علی میدان عمر پاک میدان باقی صحابہ 313 میدان کافراں دے آمنے سامنے لڑن واسطے نے۔ صدیق اکبر نو رسول اکرم نے وہ چھپری شریف جڑی بنائی ہے حضور دے باہن واسطے دھوپ صحابہ کرام نے جتھاں اج ہوں جہاں مسجد شریف اتنا بنی کڑی ہے جنگ بدر اساں دیکھ آئے ہیں میدان، وہ ہوں چھپری دے تلے حضور کھڑے نے، حضور نے کہیں کو اپنے نال نہیں رکھیا، حضور دے نال صدیق اکبر کھڑے۔ ہن گال سمجھا ہے کیوں رسول اشارہ کیتے
انہیں سارے دا شہید تھی تے ختم تھی ونجنا محمد کو گوارا ہے، یہ ایک دا گوارا کہ نہیں ایک گیا تے ساری کہانی اسلام دی ختم۔ یہ تو اتنا ہی کھڑ مائے دے نال ہن دیکھ حضور پاک دعا منگدن جیسے حالات سخت تھے جنگ دے، حضور اتنا ہی دے ہاتھ مبارک اتنا ہی اٹھتے چاہتے، اتنا اچے ہاتھ مبارک چاہتے دعا منگی نے جو آپ دی چادر شریف پچھوں جڑی موڈے شریف تے رکھی وہ تھلے ڈھے پئی ہن گل سمجھائے تے آپ فرمیندن اللہ دی بارگاہ چرض کرندن رسول اکرم اے اللہ کریم یہ تھوڑی جی جماعت جڑی کھڑی ہے جے ختم ہو گئی رہندی دنیا تک تے سونے دی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہنا۔ رسول دعا منگ رہے ہیں، صدیق اکبر پاک چادر پچھوں اٹھا کے موڈے تے رکھ کے عرض کردے نے اللہ دا حبیبا تواڈے نال کیتے وعدے اللہ نے ضرور پورے فرماونے نے۔ رسول پاک نو بھاویں تسلی دی لوڑ کہیں نہیں، اوئے انہیں کو کہیں نہیں، پر ایندا تسلی دینا دسدا ہے پیا کہ اینا قائم تے مضبوط کھڑا ہے کہ رسول نو بھی آخدا ہے یا رسول اللہ رب وعدے پورے کرے گا، یہ مطلب ہے نہ دل مصطفیٰ دا ڈولیا ہے نہ صدیق اکبر دا ڈولیا ہے۔ اور بہادری پتہ نہیں کیوں تسی سمجھتے ہو اور میدان وچ بندے مارن سمجھتے ہو تو چلنا۔ لیکن اس تو پہلا میں غلطی کر گیا، یہ مقام مدینہ شریف آمن تو بعد دا ہے۔ مدینہ شریف آندیاں جڑا مقام ہے وہ دوسرا رکھنا چاہیے، اینو تساں تیسرے درجے تے رکھ لیا جی۔ دوسرے درجے والا ہوں میں بیان کرن لگا کہ جس لئے ہجرت ہوئی، بولو تو صحیح اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، ہجرت ہوئی ہے تے یہ تے تسی سارے ہی من دو کہ اللہ دا محبوب جو کم کردا ہے واحد نال کردا ہے، اے واحد نال اللہ پاک دے امر نال حضور تیاری جو فرما رہے سن تے روزانہ کئی راتاں حضرت صدیق اکبر کول آندے رہے نے کہ جانا ہے آپاں تے کیویں جانا ہے، کدھروں جانا ہے، گل سمجھا جائے۔ بہت قسم ذات دی کر کے آنا ایتھے سونے رب نے پاک صدیق دی بہادری اور رسول نال صدق کمال درجے دا وکھایا ہے کہ اللہ پاک اپنی امانت رسول دی ذات اور جسم شریف دی امانت جہدے پیچھے خدائی پہ بنتی ہے وہ سپرد پیا کرتا ہے رب ابو بکر دے۔ ہوں سارے خبراں سن رب نو بھی تے رب دے حبیب نو کہ چلے رستے دے اندر دشمن تکلیفاں کی کچھ خطرات ہون گے، لیکن اللہ پاک جاندا ہے، رسول پاک جانتے سن کہ یہ ہکو جو میرے نال ہے سمجھو خدا ہی میرے نال ہے۔ علی پاک نو اس سفر واسطے پسند نہیں کیتا، عثمان پاک نو پسند نہیں کیتا، عمر پاک نو پسند نہیں کیتا، بڑے بڑے شیر سن پسند نہیں کیتا۔ اس سفر پسند کنو کیتا ہے؟ بولو تو صحیح ذرا،
عجیب گل ہے ہوں قرآن پاک نے جیڑی گل کیتی ہے وہ سنانا کہ جسے یہ گئے نے اس وقت دے حال نو قرآن مجید نے بیان فرمایا جیڑے لفظ بولے نے وہ لفظ دستے نے کہ اے کسے دنیاوی دوستی تے تعلق دی بنا تے کوئی پرانی یاری دے بنا تے کوئی کسے کرائے دے بنا تے صدیق نو نہیں ٹوریا گیا پرانا یار سی ٹر پیا خدا واسطے نہیں ٹریا پرانا یار سی ٹر پیا یا کرایہ لے کے ٹریا ہے جو بکواسا ہوں اللہ نے لفظ بولے انہاں لفظاں مبارکاں نال جو دس دیتا ہے کہ صدیق نو بھیجیا کہیں اور صدیق کس مقصد واسطے گیا اللہ دے قرآن دے اتنے تو کچھ ہے نہیں نا ہوں پڑھن لگا یا رسول اللہ حق چار یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سونے اللہ پاک فرماؤں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اللہ فرماؤں مدینے پاک دے ایک موقع دے اوتے جنگ دے موقع دے اللہ پاک نے صحابہ نو فرمایا اگر تسا میرے نبی دی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ کوئی گل نہیں مینوں کیڑی پرواہ ہے میں تے اس وقت اس نبی دی مدد کر چکیا ہاں جس ویلے گھر وچوں علاقے وچوں نبی پاک نو تشریف لے جاون دے اوتے مجبور کیتا گیا جس لے کافر نبی نو کڈے مکے شریف وچوں اذ اخرجہ الذین کفروا جس لے کافراں نے نبی نو مکے تو کڈیا گھر تو کڈیا میں اسلے مدد کی تھی نصرہ اللہ اللہ نے اسلے مدد کی تھی جس لے کڈیا اللہ نے اسلے مدد کی تھی کوئی گل نہیں تہاڈی مدد دی لوڑ نہیں جس لے مکے تو ساڈا نبی تشریف لے آ رہا سی کافراں جان تے مجبور کیتا ہے اس ویلے اللہ نے اپنے نبی دی مدد کیتی ہے نصرہ اللہ اللہ نے مدد کیتی ہے اللہ فرماوندا ہے توجہ ثانی اثنین اے دو دے وچوں دوسرے سن میرا رسول توجہ نہیں فرمائی اذ ہما فی الغار شیعہ سنی دی تاریخ اس دے متفق ہے غار دے اندر حضور دے نال صرف صدیق ہجرت دی رات حضور دے نال صرف صدیق ہن اللہ کی فرماؤندا ہے مت کوئی کمی نہ خیال کرے کرایہ دے اوتے محمد نال لے گئے سن یا پرانا یار سی نال ٹر پیا ہے دین تے خدا دی کوئی گل نہیں سی اللہ نے سارے دا بوتھا بن دیتا فرمایا فقد نصرہ اللہ اللہ نے اپنے نبی دی اسلے مدد کیتی سی معلوم ہویا صدیق دا نال لگنا اللہ واسطے سی اللہ ہی صدیق نو بھیجن والا سی اے صدیق اگر محمد
کریم دے نال ایمان لیاون واسطے تو پہلا سے، اج مدینے جان واسطے بھی تو پہلا ہوویں گا، وہ بھی میرا ہی کم سی، اج بھی میرا ہی کم ہے، صدیق تیرا اپنا کم نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ فرماوے اللہ مدد کی تھی اس دی جس لے کافر مکے چو رسول نو ٹوریا کڈیا، اس وقت اللہ نے مدد کی تھی۔ وہ کڑمی دیا پترا تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ فرماندا ہے میں مدد کی تھی رسول دی، بس سمجھ نہیں آئی؟ میں مدد کی تھی، محبوب دی مدد کر چکیا میں۔ توجہ، اشارہ دے اس لئے کیڑا شخص سی جڑا رسول دا رفیق سفر بن کے مددگار بنے، اور اللہ کہندا ہے اللہ دی مدد جڑا ہے نال جا رہا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ ہن خدا نے ایتھے جس وقت وہ مدینے دے اندر ماحول یہو جا بنیا کہ کچھ صحابہ کرام پیچھے ہٹن لگے جنگ تو، اللہ نے فرمایا او جے میرے اس محبوب دی مدد نہیں نہ کرو گے تواڈے کسے دی لوڑ نہیں، پیچھے بھی کلا صدیق سی، ہن بھی نال صدیق ہو جانا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے عمرو، کس درجے دا اللہ اکبر، فقد نصر اللہ الا تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے ہمارے رسول کی تو رسول اللہ اس رسول کی مدد کر چکا ہے پہلے۔ اشارہ سمجھو، اللہ اس رسول کی مدد کر چکا ہے جس وقت یہ دونوں غار میں تھے۔ اللہ مدد کر چکا ہے، اگر نہیں کرو گے تو اللہ کر چکا ہے۔ کی مطلب جیڑی مدد اس نے کیتی سی میں ہون بھی وہی کراں گا۔ اس لیے کلا صدیق کافی سی تے ہن بھی صدیق کافی ہے، باویں تساں رلو تے باویں نہ رلو۔ فقد نصر الا تنصروه، عتاب اس کو کہتے ہیں، عتاب۔ صحابہ سے جھڑکی دے رہا ہے، صحابہ کو جھڑک رہا ہے تھوڑا سا، خدا ہے خالق ہے، اس نے تو تربیت کرنی ہے نا، وہ مربی جو صحابہ کرام نو تربیت پہ کردا، اگر تساں نہیں مدد کرو گے نا ساڈے رسول دی کسے گمنڈ وچ نہ رہیا، ساڈا اکو یار ہی کافی۔ فقد نصرہ اللہ، اساں مدد کر چکے ہیں، ہن پتہ لگ گئی کس درجے دا بہادر ہے۔ اور سنے قرآن نے بھی دسیا ہے کہ ویکھن وچ ظاہری دو جا رہے سن، پر اللہ فرماندا ہے او ایدہ بجنود لم تروها، تمہارے دیکھنے میں دو تھے، ساڈے فرشتیاں دی جماعت ایڈے وڈے سارے فرشتے میں ادھر ہی لا دیتے، شاباش ویکھن وچ محمد صدیق اکبر لگن، پر نال انے فرشتے شامل ہو جاؤ دنیا آ جائے رستے دے اندر، دس کر دو تاکہ پتہ چل جائے محمد کا ساتھی جب صدیق ہو تو کسی کی ضرورت نہیں۔ چار یار یا غوث اعظم زندہ باد۔ یہ قرآن ہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، رسول کی مدد کر چکا ہے اللہ ایسے فرشتوں کے ساتھ، ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ رہے۔ گل سمجھا جائے بلی، ہوں بدل پھل جانے
بدر دے مقام تے حضور دے نال قائم رہ کے کلا گل سمجھو۔ اچھا میں ایک پڑھ تو سوال کرانگا، سچی دسیا جی بادشاہ اپنی حفاظت واسطے جیڑا عملہ تے دستے رکھدا ہے وہ سب نالوں تگڑے ہوندے نے یا جڑے اگے لڑن والے ہوندے نے وہ تگڑے ہوندے نے؟ سچی دس بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، سچی دسو۔ تواڈے بادشاہ پتہ نہیں چن چن کے کمانڈو خاص تیار کیتے ہوندے، تھلے جو مال ہوئے گا انہوں لا دین گے کسی نہ کسی پاس، لیکن اپنے واسطے پتہ نہیں انہاں کی کرنا ہے۔ ایویں او جلا میداناں وچ مولا علی رہے، پر رسول پاک دی ذات نو اللہ نے صدیق و عمر دے سپرد رکھیا ہے۔ میں بات صدیق کی کرتا ہوں، صدیق دے سپرد رکھیا ہے۔ اے صدیق میرے محبوب واسطے تو ہی ہے، بولو تو صحیح، میرے محبوب واسطے ہوں سمجھ لگی کس درجے دا بہادر ہے۔ ادھر اگلا مقام دسن لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال شریف ہویا ہے۔ پہلے دن تو بھی سخت ترین دن اے سی جو او پھر اللہ دا رسول خود کھڑا سی، آپ تشریف لے گئے۔ ہن صحابہ دا کی حال ہے؟ نہ عمر پاک دی ہوش رہی، نہ عثمان پاک دی ہوش رہی، نہ مولا علی دی ہوش رہی، نہ اہل بیت دی ہوش رہی، ہر ایک اپنی ہوش کھو بیٹھے۔ کوئی کہو جیاں گلاں کردا ہے، کوئی کہو جیاں گلاں کردا ہے۔ صدیق اکبر منبر تے گئے، سب نو بلایا، بلا کے تقریر فرمائی، خطبہ دیتا، خطبہ ایسا دیتا سارے صحابہ جڑے ڈول بیٹھے سن، جنہاں دے دل اس خوفناک حال دے مقام وچ ڈول گئے سن، الٹیاں سیدھیاں گلاں کرن لگ پے سن، اور ساریاں نو تسلی دین والا ایک صدیق سی۔ صحابہ خود فرماندے نے جسے آیت قرآن دی پڑھیے سانو انج لگا ہے جویں اتری اج ذہن چوں قرآن نکل گیا ہے۔ آپ دس جے دے ذہن چ قرآن مکمل کھڑے او دے ذہن چ محمد دی شان پوری کھڑی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عمر دا قد کاٹ اونٹ تو تقریباً میری بانھ جنہ اچھے سن، اونٹ کھلوتے ہوندے سن تے آپ نو دم کران واسطے آندے سن، اونٹاں نو زخم ہونے کوانا تے آپ نے اتوں اینج ہو کے نا اوڑ کے، یعنی سرکی کبے تھی اتو تھوک لاونی پمدی ہے کوہان دے اوتے۔ اے جیڑا بندہ او شودا ڈول کے بیٹھا ہے، ہوش کوئی نہیں، تلوار کٹ گئی نے، جیڑا آکسی محمد فوت تھی گن میں قتل کر دے۔ عثمان غنی انہیں کنے اٹھا نہ بجے تھجو معذور جی ہاں، مولا علی کوئی خبر نہیں کتھا،
صدیق اکبر جان دا چھوٹا پتلا، کیا خدا ایمان تے بہادری دتی ہانے جو ہوں حال چڑھ گئے ممبر تے ولا آخر اگو صحابہ بیٹھے ہاں، کوئی قصے کہانیاں تے گل ہی نال تے مطمئن نہ تھیونے ہاں نا، یہ جڑے بندے تے قرآن نال مطمئن تھیونے ہاں۔ صدیق قرآن پڑھ چھوڑے، ہائے 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 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ فرمایا محمد خدا نہیں، اللہ دا رسول ہے، خدا نہیں، خدا موت تو پا کے جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے وہ موجود ہے، محمد رسول جڑا محمد دی عبادت کردا ہے وہ فوت ہو گئے، وصال فرما گئے۔ صحابہ فرمیندے اساں سر چھنڈ کے قرآن سن دے انج لگا اج اتریا ہے، ہن آپ اندازہ لگا قرآن اترے محمد کریم دے پر صحابہ تے علی دے دل وچ ذہن وچ نواں کرن والا صدیق لانتی نہ شرم نہیں ہوتی، لانتی دلیا تے کس اگلے مجبور ہو کے گوڈے ٹیکن صدیق دے اگے۔ ہاں جی رب نے منوایا ہے، محمد کریم نے منوایا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اتنا ایک گال بزرگ لکھیے بڑی لطف اندوز ہے تے مناسبت لگتی پئی نال بیان کراں۔ نبی سونے نے جسے آخری حج فرمایا وجہ دسن لگا، سارے اج روندے پے، صدیق دی اکھ مبارک چوں آنسو نہیں ڈگیا، حضور دا چہرہ مبارک چم کے آپ نے جو لفظ بولن، میں تقریر لمبی نہیں کرنا چاہتا ورنہ ان واسطے بھی 3 گھنٹے چاہیے۔ توجہ، صدیق اکبر پاک متھا مبارک چم کے جو کام کرنا ہی امت دا وہ کیتا ہے۔ توجہ، روئے نہیں، باقی رو کے بے ہوش ہو گئے نے، یہ نہیں روئے۔ راز کی سی دساں، بزرگاں کتاباں لکھیا، شیخ اکبر نے لکھیا آخری حج دے موقع دے، الوداعی حج نو آخر، اس موقع دے اللہ دے محبوب نے فرمایا کسے بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے اپنے والا آن یا دنیا دے رہن دا، اس بندے نے رب ول جانا پسند کیتا ہے۔ سارے صحابہ چپ، مولا علی چپ، صرف صدیق اکبر رومن لگ پے۔ بخاری ہے، بخاری میں سمجھے نال دے ایک دوجے کو ارکا مرے وہ یاری بڈھڑے کو کیا تھی گے، حضور پاک نے کہیں بندے دی گال کی تھی، یہ کیوں پیاروں دے؟ صحابہ فرمیندے نے بعد حج تو پتہ لگا یہ صدیق دا رومنا کیوں سی۔ کسے نے یہ رمز اشارہ نہیں سمجھا، صدیق اکبر سمجھ گئے یہ جا بندہ ہی دنیا دے جے کو رب اختیار دے وے، یہی ہوئے جڑا خود بلیندہ بیٹھے
آپ رو پن حضور فرمائے الآن ولا تبکین باقیہ. ان سمجھ کہیں صحابہ کو نہیں لگی. حضور نے فرمایا ہن پھر نہیں رونا. اج رومن والی اکھ والا نہ روے. صدیق نے جڑے آنسو یار دے درد چ وگاونے ہن الوداعی حج دے موقع تے وگا دیتے. نبی اگو روک دیتا ہن ولائے اکھ نہ روے. کیوں؟ جے اوویلے اے رو پئی پھر اسلام روندا رہا سی. لہذا اج رو گئی ختم ہن نہ رو. دوجے لفظ چاہاں وہ اپنی واری نبھائی بیٹھے ہیں. بول میں بول مرے شہید بول دے صحیح اپنی واری. اج وصال دا جو وقت ہے والا رونے نہیں. ہن سمجھ لگی ہے. یہ دھیان والا ہر کہیں کو علی سہی کو عمر سہی کو ہر کہیں کو اہل بیت کو سارے کو جنہیں کوئی پاگل دے پوتر ودائی ودن صدیق کنے اتنے چڑھائی ودن سارے کو تھپ کیا دے دے صبر کراون والا ہی ہوا. سمجھدا بیٹھے کہیں نا. توجہ ذرا مقامات زیادہ ہیں وقت تھوڑا ہے. ہوں ایک بڑی اہم گال کرنا بیک البدایہ والنہایہ. توجہ ہے. گل ایک نہیں سنے وے بولو تو صحیح. مومن بخاری مسلم قرآن دیا گل ہی بلا جو نہیں سنایا یہ مطلب ہے بڑوی دے یہ لوڈو والے کھڑے نے. ہاں یہ ملا یہ پیر یہ دوجے تیجے کیا پتہ کرنے. ہاں ماں دی لوڈو پتہ کھیڈے. ایٹ نہ مرادا علم ہووی تے قرآن حدیث جنہاں صحیح روایت کنجرا کوڑ مارن دی لوڑ کے نہ مراد ساری بدھو قوم اگوں والا جڑے سر مرین دی بیٹھی ہوندی نا بھول وانگوں او ڈٹھا کرنا. وہ جڑا بھونکتا بیٹھا ہوندے وہ عادت اندروں یادا بیٹھا ہوندے نہ مرادا میں آپ مکالا ملی میں نہ کوئی ملی پیسہ تے نہ لٹی میں نہ پر کھیر کھیر تو کھیر. توجہ مقام سن. ہائے 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 وے خدا قسم ذات دی کر کے آدا ہی موقع تے وصال شریف تھی گئی. حضور نے لشکر بھیجا ہے حضرت اسامہ بن زید سینگا ملک شام چڑھائی آستے جنگ آستے. وہ مدینہ شریف تو باہر نکلے تو پچھوں وصال شریف تھی گیا. سارے مشورہ پڑے نا واپس سڈ گن تباہ تھی ویسی مدینہ. بہادری دا اندازہ لا تو سوچ نہیں بھی سکتا. تلوار چلاونی پئیے پر قائم رہنا بیا. ہوں صدیق اکبر کو مشورہ پہ دینا واپس سڈ دینا.
صدیق پہ فرمائیں وہ مدینے دیا عورتیں دیا کھریاں جان دو اڈیاں انہاں کتے پھڑ کے کھچتے پھرن نا جیڑے لشکر نو کملی والے روانہ کیتا ہے صدیق واپس نہیں بلا سکتا. ہر کہیں کو گھر دی پہ گئی ہر کہیں کو در دی پہ گئی ایک صدیق اکبر کو صرف دل بھر دی پہ گئی. کوئی آدھے اور پسند اسلام لٹیت بیٹھے ہر پاسوں دشمن چڑھا اسن فرمیندن جو مرضی تھی وے میں محمد دے حکم دی نافرمانی نہیں کر سکتا. جس لئے انہیں لشکر روانہ کیتے لشکر ٹر پہ صحابہ فرمیندن اے لو جڑے علاقے جو گزر دے گے کافر دیکھ دے آخ دے گے پتہ نہیں مدینے وچ کیا لوگ بیٹھے یہ جڑی فوج تے باہر ویندی پئی ہے. یہ جڑی فوج باہر ویندی پئی ہے ورنہ مرادو انہیں دیکھ نال لڑائی ہے نہ لڑائی دی سوچا ہے چپ کر دے پائے بنے بڑا سوئے صرف محمد کریم اپنے دل پر سرکار دی سنت حکم شریف دی پابندی دل جو قائم کیتے نے خدا نے فوراً حالات بدلتے روپ چاپا. ہاں اگو کیا ہے وہ آدمی کو کیا ہے میں کو لڑائی نال میدان مارنے ہوندے میں کہندے ہزاراں لکھاں طریقے لڑن والا جڑا آوے ہوں کو لڑن جوگا ہی نہ چھوڑا یہ بھی تے میں کہے توجہ فرمائیے ہوں سن گی مقام یہ مقام تے کون کھڑوتا ہے آختے صحیح ذرا ہوں مولا علی سائیں دی وچ گال آ گئی ہے بندے جڑے پھرنے ہیں ایڈو ایڈو پھرے انہیں آخر بابا اصل تو زکات کیسے دیں اصل محمد کو دیں ہوں نہیں سکتے. خیر لمبا قصہ ہے. توجہ ہے اللہ اکبر. ہوں ول صدیق اکبر اٹھے انہیں فرمایا جڑا پاک رسول کے دور زکات دیندا ہے تے جیڑی بکری دی رسی آندی ہے نا زکات دے حصے اوہا جو کئی نہ دیتا نا تو میں جہاد کرے سا وہ مرے بے وقوفا اوترا بکھا بوکھری جڑا ہو سی نا حرامی وہ آکسی ڈٹھی رسی نے چھوڑی کتے دا پترا این تے گھر دی رسی کہیں نہیں رکھی بڑوی دا تاریخ گواہ ہے این جوان گھر رچ رسی کہیں نہیں رکھی ہر شے رسول تے دے دیتی ہے دنیا تو جیڑے گے ہوں حال چ گئے جیڑے حال چ رسول پاک دے قربان کر کے ہر شے کپڑے چ بیٹھا ہے ہوں حال چ گئے ہوں کیوں رسی دے پہ فرمیندے جو اگلے کو خبر تھی ونجے صدیق رسول پاک دے دور دی مخالفت رسی جتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا. وہ دے دیون ہون نہ دیون تے بالتا مطلب تھیا جو تھوڑی تبدیلی آ گئی بالتے محمد سہی دے دور تبدیلی کر پاؤں تے بل میں خلیفہ کے ہاں
اوے بول وے شہیدا بول وے گلیں توجہ ہن صحابہ روکن والے عمر سی نہیں روکن والے ایک کلمہ پڑھ دے کیویں لڑ سکتے ہیں کوئی کچھ آکھن والا کوئی کچھ آکھن والا روکن والے سارے ساتھ دیون والا تائید کرن والا ایک بھی کہنا ہے صدیق اکبر سے تلوار چاہیے فرمیندن کوئی لڑے نہ لڑے میں دنال کلہ ابو بکر جہاد کرے سا بھائی بولوا مدے شہیدا دس کس درجے دی بہادری سارے دل چھوڑی کھڑے مولا علی سی سمے تے اے پہ فرمیندن اے پہ فرمیندن جو کوئی نہ بنجے انہاں نال لڑن واسطے میں جاواں ہن یہ لفظ جملے کی سن یہ اوے جملے سن جڑے محمد کریم نے بولے سن احد دے موقع تے جس لئے کئی صحابہ نے حضور نو مشورہ دیتا کہ بدر وچ شہید ہو گئے اساں پیچھے رہ گئے ساڈا دل کردا ہے اٹھو حضور چلیے اللہ دے محبوب نے پہلا روکیا نہ رکے حضور نے اپنے ہتھیار تن شریف تے چڑھا لے جس لئے چڑھا لے صحابہ دا خیال بدل گیا انہوں نے آخیا نہ یار حضور نو اساں پریشان کر رہے ہیں تے نہیں ہونا چاہیے چھڈو پڑے بس اینی گل کرنی سی صحابہ دی اللہ کا محبوب جلال چاہ گئے فرمایا کسے نبی دی شان نہیں کافراں دے خلاف جہاد واسطے تن دے اوتے ہتھیار رکھے چڑھاوے بغیر جنگ تو رکھ دے وے نبی تو کم نہیں ہو سکتا کوئی نہ جاوے محمد اکیلا جائے گا جیڑا جملہ اس وقت جس لئے سرکار تنہا رہ گئے تے ساریاں ارادہ چھڑ دیتا جیڑا گل حضور نے اس لئے کیتی سی اج اسی طرح اس یار نو چھڈیا ساریاں تے آکھیا نہ جاؤ رہن دو نہیں لڑ دے یہ ہن محبوب دے اس محبوب نے کی جواب دیتا کوئی نہ جاوے ابو بکر کلا جائے جس لئے گھوڑے دے سوار ہو کے تے خدا دے شیر نے ہائے 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 گھوڑے دی لگام چھکی لت ماریے مولا علی رکاب پھڑ لے البدایہ والنہایہ وچوں بیان کر رہے ہیں جنگ سی ایک قصہ دی قواف سواد قصہ اسل جا رہے ہیں علاقہ سی ایک مولا علی رکاب پھڑ لے انہاں عرض کی تھی ابو بکر اج میں تینوں وہی گل کراں گا جیڑی محمد کریم نے بدر وچ اللہ نال کیتی سی محمد کریم نے اللہ پاک نو عرض کیتی سی اے مٹھ بھر جڑے کھڑے نے اے اللہ جے ختم ہو گئے تیری عبادت کرنے والا نہیں رہنا میں تینوں وہی گل کرنا وا اے ابو بکر جے تیری ذات نو کچھ ہو گیا دھرتی دے اوتے خدا دی عبادت کرنے والا نہیں رہنا ہن پتہ لگ گئی لاکھ لعنت ہوتے تے جڑا علی دا محب آپ نو آکھے ایک امام ہوئے نے محدث بہت بڑا محدث ہے عبد الرزاق مشہور محدث امام بخاری دا بھی استاد ہے امام احمد بن حنبل دا بھی استاد ہے وہ ابو بکر عمر نو نہیں سی من دے ہاں جی
غلط بھی بول دے انہوں دے سامنے جسلے وہ روایت آئی نا محدث سی آخر ادھر ادھر کٹھا کرتا سی روایت جسلے یہ گل آئی نا مولا علی دی کہ ابو بکر عمر میرے تو اچے نے جیڑا انہوں میرے تو گھٹاوے گا میں کوڑے ماروں گا انہوں نے آخیا میں توبہ کرنا آج تو بعد میں سنی بننا ابو بکر عمر نال سب تو علی تو بھی زیادہ پیار کراں گا کیوں کہ میں پیار کرنا علی نال تے میرا پیار سچا تے تاں بنے گا علی جنہاں نو بڑا سمجھدا ہے میں بھی بڑا سمجھدا مصنف عبد الرزاق والے محدث سنی ہو گئے ایس گل دے پیچھے 10 علی پاک کی بڑی گل کر رہے ہیں انہوں نے آخیا میں وہی گل کراں گا جو رسول اکرم کیتی سی خدا نال میں تیرے نال کراں گا تیری مہربانی جے تینوں کچھ ہو گیا تو دنیا چ اسلام نہیں رہن لگا ساڈیاں جانا حاضر نے پھر صدیق اکبر نو مدینے چ رکھ کے مولا علی گھوڑے تے سوار ہو کے اس جنگ تے گئے سمجھ نہیں بھی آئی ذرا کنجر لٹر 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 وہ ممبر بہ گئے آپ تباہی ہونی تیرے مولویاں دے مذہب پیراں دے کنجراں دے انج بدل رہے نے دعائی خدا دی جی کرکٹ دا رنگ بدلتا ہے سمجھ نہیں لگی لیکن آج سن بیٹھا ہے ہوں تین پتا لگا ہے سب تو بڑا بہادر کون ہے امت بول دے صحیح مقامات ہور بھی میرے کو ہیں ہاں جی اتنا ہی مولا اس سے عاشق صادق دے صدقے قبول فرماوے ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا جزاک اللہ خیر